فلسطین میں 10 مئی سے جاری اسرائیلی بمباری کا اپنے 11ویں روز اختتام ہوا ایک ایجپٹ کے ذریعے ہونے والے سیز فائر معاہدے کے تحت۔ اس میں 250 کے قریب فلسطینی اموات ہوئیں، جن میں 66 بچے اور 38 خواتین شامل ہیں۔ کوئی 80,000 کے لگ بھگ فلسطینی افراد اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے، کیونکہ شدید اور مسلسل بمباری سے 13,000 کے قریب گھر مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے۔ 80 کے قریب ہیلتھ فیسلٹیز یا ہاسپٹلز تباہ ہوئے، اور وہ بلڈنگز جن میں میڈیا ہاؤسز موجود تھے ان کو بھی بمباری سے تباہ کر دیا گیا۔ ان تمام واقعات پر پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ اور دوسرے مسلمان ممالک کیا کہتے ہیں، اس سے قطع نظر ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز پر ہونے والی رپورٹنگ کی بھی، اور ساتھ میں ان واقعات کو سمجھنے کے لیے 3 پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک یہ کہ موجودہ واقعات کا آغاز کس طرح سے ہوا، دوسرا یہ کہ دہائیوں پر مشتمل اس تنازع کی کیا مختصر تاریخ ہے، تیسرا یہ کہ ورلڈ پاورز یعنی برٹن اور امریکہ کا اس میں شروع سے کیا کردار رہا ہے۔ ہیلو گائز، ARY اسٹوری کی جانب سے میں محمد حنین امین۔ فلسطین میں ہونے والے اسرائیلی مظالم کی تاریخ ویسے تو بہت پرانی ہے، اور خود انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر صرف 10 مئی کی بات کی جائے تو حالیہ ہونے والے واقعات کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ شیخ جرح میں اسرائیلی آکیوپائرز یا اسرائیلی سیٹلرز نے فلسطینی آبادیوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی، جس کے باعث ایک احتجاج ہوا جس میں فلسطینی آبادیوں نے پتھراؤ کیا، جو مسلمانوں کے لیے 27 رمضان کی مناسبت سے بہت اہم دن تھا۔ اس دن فلسطینی مسلمان مسجد الاقصیٰ میں اپنی عبادتوں میں مشغول تھے کہ اسرائیلی پولیس فورس نے ان کے اوپر حملہ بول دیا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے فائر کیے، شیلنگ کی، اور ربر بلیٹ سے بہت سارے فلسطینیوں کو زخمی کیا، جس کا جواب دینے کے چکر میں حماس، جو کہ ایک فلسطینی ریزسٹنس فورس ہے، اس نے اسرائیلی حدود میں کچھ راکٹس داغے، اور اس کے فوری اور شدید انتقامی کارروائی میں اسرائیل نے فلسطین پر بمباری اور میزائل اٹیک کیا، جس میں پہلے ہی دن 26 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے، ان میں 9 بچے شامل تھے۔ لیکن کیا فلسطینی زمینوں پر اسرائیل کا قبضہ اور یہ مظالم نئی بات ہے، یا اس کے پیچھے کوئی پرانی تاریخ ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں لیٹ 1800 یا 19ویں صدی کے آخری حصے پر نظر دوڑانی پڑے گی۔ اس دور میں جب رشیا میں موجود یہودی آبادیوں پر مظالم ڈھائے گئے تو انہوں نے ہجرت کر کے اس جگہ کا رخ کیا، مطلب فلسطین کا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے حدود میں آتی تھی۔ وہاں پر موجود عرب آبادیوں نے ان کو پناہ دی، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہجرت کر آئیں اور معاملات طے پائے ان کے درمیان۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کی ہجرت کا تناسب بڑھتا رہا، اور یہاں تک کہ 1914 آ گیا، اور ورلڈ وار 1 کا زمانہ بھی۔ یہاں پر شرارت شروع ہوتی ہے برطانیہ کی، جس نے فرانسیسی اور رشین حکومت کے ساتھ مل کر ایک ایسا معاہدہ کیا کہ ورلڈ وار 1 کی کامیابی کے بعد یہاں پر موجود جتنا بھی مڈل ایسٹرن خطہ ہے ان کو یہ اپنی کالونیز بنائیں گے، جس میں فلسطین برٹش کالونی بن گیا۔ اسی معاہدے کے دوران، جو کہ بہت ہی خفیہ رکھا گیا اور اس کا نام ایشیا مائنر ایگریمنٹ ہے، برٹش گورنمنٹ نے ایک اور معاہدہ کیا مکہ کے امیر کے ساتھ، جن کا نام تھا حسین ابن علی۔ حسین ابن علی کے ساتھ سر ہنری میک موہن نے ایک معاہدہ کیا جس کا نام ہے حسین میک موہن کورسپونڈنس۔ اس معاہدے کے تحت برٹش گورنمنٹ نے مکہ کے امیر کو یہ یقین دہانی کروائی کہ چونکہ انہوں نے ورلڈ وار 1 میں ان کی مدد کی تھی تو فلسطین کا لینڈ ان کی حکومت میں دے دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک تیسرا واقعہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں بالفور ایگریمنٹ، جس میں یہودیوں سے یا زائنسٹ سے ایک ایگریمنٹ کیا گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ ہم آپ کو فلسطین میں بسنے کی اور سیٹلنگ کی اجازت دیں گے۔ اس کے پیچھے ایک اور سازش کار فرما تھی، وہ یہ تھی کہ برٹشرز چاہتے تھے کہ اگر ان کے پرو زائنسٹس فلسطین میں آباد ہو جائیں گے تو سوئس کنال کے تھرو جو راستہ انڈیا کو جا رہا ہے وہ ہمیشہ سیف رہے گا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ عربز پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے بالفور ایگریمنٹ، ایشیا مائنر ایگریمنٹ اور حسین میک موہن کورسپونڈنس ایک ہی وقت میں کر کے اس فتنے کو جنم دیا۔ اس کے بعد ورلڈ وار 1 اپنے اختتام پر پہنچی، آبادیاں بڑھتی گئیں، لیگ آف نیشنز عمل میں آئی، آبادیاں آفیشلی بڑھتی گئیں۔ اس کے بعد ہولوکاسٹ ہوا، آبادیاں مزید بڑھتی گئیں، اور یہاں تک کہ ورلڈ وار 2 کے بعد فلسطین میں موجود یہودیوں نے اپنی ایک ان آفیشیل اسٹیٹ کو ڈکلیئر کر دیا، جس کو دوسرے ہی دن برٹشرز نے ایکسیپٹ کر لیا۔ مئی 1948 میں جب یہودیوں نے اپنے خود ساختہ طور پر ملک بنانے کا اعلان کیا، اسی دن
7 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا گیا ان کے لینڈ سے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں مزید 3 قانون سمجھنے پڑیں گے جو کہ اسرائیل میں بعد میں وجود میں آئے۔ ایک ایبسنٹیز پراپرٹی لا، دوسرا نیشن اسٹیٹ لا، اور تیسرا لا آف ریٹرن۔ ایبسنٹیز پراپرٹی لا کا مطلب یہ ہے کہ جو فلسطینی اپنی جگہیں، اپنے گاؤں، اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے گئے، ہجرت کر گئے کسی بھی بنیادوں پر، اپنی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان بچانے کی غرض سے بھی، ان کو واپس نہیں آنے دیا گیا اور ان کی جگہوں پر یہودی آبادیوں کا قبضہ کروا دیا گیا۔ دوسرا نیشن اسٹیٹ لا، جو کہ ریلیٹیولی نیو ہے کیونکہ 2018 میں یہ قانون پاس ہوا ہے اسرائیل میں، جس کے مطابق یہودی آبادیاں جو حق رکھتی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ اور تیسرا لا مطلب لا آف ریٹرن، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے مطابق تو یوں ہونا چاہیے کہ جو بھی شخص یا گھر بار اپنا گھر چھوڑ کر جب چلے گئے تھے تو وہ واپس اگر اسرائیل آئیں تو ان کو ویلکم کیا جائے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی فلسطینی عربز اپنے گھر کا رخ کر کے دوبارہ اسرائیل کی جانب آئے، جو لینڈ قبضہ ہو چکا تھا، ان کو آنے کی کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن یہاں پہ ایک ٹوئسٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی گھرانہ جس نے زندگی بھر اسرائیل کا منہ تک نہ دیکھا ہو اور وہ یہودی ہو، وہ اگر آج اسرائیل جاتا ہے تو وہ کل نیشنلٹی کلیم کر سکتا ہے۔ ان 3 لاز کو ایک طرف رکھ کر سوچیں کہ کیا یہ اپارتھائڈ نہیں ہے؟ اپارتھائڈ کہتے ہیں نسلی، رنگی یا مذہبی امتیاز برتنے کو۔ یہ ٹرم مسلمانوں نے نہیں بلکہ افریقیوں نے کوائن کی تھی اس زمانے میں جب ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ ہوا تھا۔ اور فلسطینیوں کے ساتھ جو ابھی سلوک کیا جا رہا ہے، اس کو مسلمانوں نے نہیں بلکہ ہیومن رائٹس واچ، جو کہ ایک عالمی ہیومن رائٹس کا ادارہ ہے، اسی نے اپارتھائڈ کلیم کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق اپارتھائڈ تب عمل میں آتا ہے کہ جب 3 شرائط پوری ہو رہی ہوں۔ اپارتھائڈ کی پہلی شرط یہ ہے کہ کسی رنگ یا نسل یا مذہب کا کسی دوسرے رنگ، نسل یا مذہب پر امتیاز حاصل کرنے کی نیت ہونا۔ تو ہاں، ان 3 قوانین کو مد نظر رکھا جائے تو پہلی شرط تو مکمل ہو گئی۔ دوسرا سسٹمیٹک آپریشن، مطلب منظم طریقے سے استحصال یا ظلم یا بربریت کرنا۔ یہ بات یاد رہے کہ غزہ جو کہ ایک فلسطینی آبادی ہے، اس کو یونائٹڈ نیشن یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی انہیبیٹیبل ایریا قرار دیا ہے، کیونکہ یہاں پر نہ پینے کا صاف پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ بارڈرز ہیں، نہ ہیومن رجسٹری ہے، نہ ایئرپورٹس ہیں، اور بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی معطل ہے کافی عرصے سے، جس کو اوپن جیل بھی قرار دیا جاتا ہے۔ تو ہاں، سسٹمیٹک آپریشن کی شرط بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تیسری شرط ہیومن رائٹس واچ کے مطابق ہے 1 اور more inhuman acts، مطلب ایک یا ایک سے زائد غیر انسانی حرکات۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اسرائیلی آرمی دنیا کی ٹاپ 4 آرمیز میں شمار ہوتی ہے، جبکہ فلسطین کے پاس کوئی آرمی ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی جوابی بیانیہ فلسطین کی طرف سے آتا ہے، اس میں نقصان بھی فلسطین کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ نے انٹرنیٹ پہ ایک مشہور تصویر ضرور دیکھی ہوگی کہ جس کو حالیہ دنوں میں ترکی کے صدر طیب اردوغان نے بھی شو کیا تھا، جس میں 1948 کی بارڈرز دکھائی گئیں فلسطین اور اسرائیل کی، 1972 کی بارڈرز دکھائی گئیں اور آج کی بارڈرز دکھائی گئیں، کہ جس میں بتایا گیا کہ ایگریمنٹ کے مطابق بھی جو بارڈرز دونوں ممالک کو یا دونوں اسٹیٹس کو مہیا کی گئی تھیں، ان کی کس طرح سے اسرائیل نے خلاف ورزی کی ہے اور فلسطین کو ٹکڑے کر کے آج تقریباً ختم کر دیا ہے۔ تو بھائی، ان بنیادوں پر ہیومن رائٹس واچ نے 2020 میں اسرائیل کو اپارتھائڈ اسٹیٹ قرار دیا اور فلسطین میں ہونے والے اسرائیلی مظالم کو ایک نسلی، مذہبی اور رنگی امتیاز قرار دے دیا۔ ایک اور بات جس سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں کہ فلسطین ایک متحد آبادی نہیں بلکہ 3 حصوں میں منقسم عرب آبادی ہے۔ اس میں ایک ہے غزہ اسٹرپ، جو کہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے پورے میپ پر، اور اسی وجہ سے اس کو ایک اسٹرپ مطلب چھوٹی سی پٹی کہا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 2 ملین سے اوپر فلسطینی عربز آباد ہیں، اور اس کو اوپن جیل قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی انسانی وسائل، انسانی بنیادی وسائل موجود نہیں ہیں۔ دوسری جگہ ہے ویسٹ بینک، جو کہ جورڈینین مطلب اردن کے دریا کا ایک مغربی ساحل، مغربی کنارہ ہے، اور یہاں پر ایک ویسٹ بینک آباد ہے جس میں تقریباً 27 لاکھ کے قریب فلسطینی آبادی ہے، لیکن اس آبادی میں بھی فلسطینی متحد نہیں ہے کیونکہ اس کو 126 کینٹنز میں یہودیوں نے مطلب زائنسٹ نے منقسم کیا ہوا ہے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے تاکہ یہ کبھی متحد نہیں ہو سکے، اور ہر کینٹن کے بعد ایک ملٹری مطلب
زائنسٹ ملٹری چیک پوسٹ ہے جس میں چیکنگ کی جاتی ہے آنے جانے والی چیزوں کی، آنے جانے والے لوگوں کی اور آنے لے جانے والے اشیاء کی۔ ایک اور آبادی ہے ایسٹ یروشلم جس میں تقریباً 7 لاکھ کے قریب فلسطینی آباد ہیں، اور حالیہ ہونے والے واقعات یہاں سے شروع ہوئے۔ یہ بات یاد رہے کہ پہلا انتفاضہ بھی مسجد الاقصیٰ میں مطلب ایسٹ یروشلم میں ہی پیش آیا تھا کہ جب یہودیوں نے پہلی مرتبہ مسجد الاقصیٰ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ 1980s کی بات ہے اور یہ کوئی 5 سال کے قریب چلا تھا جس میں بے شمار فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ پہلے انتفاضہ کے بعد اوسلو ایگریمنٹ ہوا جس میں امریکہ نے ایک اسرائیل اور فلسطین کے مابین پیس ڈیل بروکر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد دوسرا انتفاضہ ہوا، وہ بھی کئی سال پر محیط رہا، لیکن ظلم کا یہ سلسلہ ابھی تک نہیں رکا۔ لیکن حالیہ ہونے والی اس بربریت کا اختتام 21 مئی کو ایک پیس ڈیل جو کہ ایجپٹ نے بروکر کی اس کے تحت سیز فائر کے تھرو ہو گیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس دن معاہدہ طے پایا مطلب 21 مئی جمعہ کے روز، اسی دن فلسطین پر دوبارہ حملہ ہوا اسرائیل کی جانب سے، اور جشن منانے والوں کا یا کہہ لیں کہ اس بربریت کے اختتام پر سکون کا سانس لینے والے فلسطینیوں پر ایک اور حملہ کیا گیا۔ اس ریسنٹ اٹیک یا فلیئر اپ کے بارے میں تو یونائٹڈ نیشن اور OIC بھی مطمئن ہے کہ اس کا اختتام بہرحال ہو گیا ہے، لیکن آنے والے دنوں کے لیے یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔